اس لیے آج ہم بھی آپ بھی دنیا میں کتنی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جایا کرتے ہیں، اور لوگوں ذرا قبرستان میں جا کر تو دیکھو کہ جن کی ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و آسمان، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ تھے جن کو دیکھ کر دنیا کے لوگ تھراتے تھے، دنیا کے لوگ ملنے کی خواہشیں کیا کرتے تھے، ان کی مسجد الگ لگتی تھی، بلڈنگوں میں جانے کی، پر مارنے کی بھی اجازت کسی پرندے کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج وہ بھی قبر کے اندھیری کوٹھی میں لیٹا ہوا آخرت کی انتظار میں پڑا ہوا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے جزا میں سزا میں پڑا ہوا ہے، اسی حالت میں کل قیامت کی اس صبح تک وہ آدمی پڑا رہے گا جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک نہ مارے۔ آج ہماری باری آ گئی، آپ کی باری آ گئی۔ اس زمین نے، آسمان نے دیکھا کتنے لوگ آئے، انبیاء کرام آئے، رسول آئے، اولیاء کرام آئے، شہداء آئے، صدیقین آئے، امیر و غریب سارے لوگ اپنے حصے کی زندگی لے کر چل بسے۔ آج ہماری آپ کی باری آئی، پھر ہماری زندگی بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہے، جس کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یاد رکھیو ایک دن تمہارا بھی آنا ہے، جس مٹی سے پیدا کیے اس زمین میں پیوند بن جانا ہوگا۔ زمین کی تہوں میں کبھی انسان زمین پہ اگڑ کے چلا کرتا ہے، وہی زمین میں کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو جاتا ہے کسی دن۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمائی زمین تمہیں چھپا نہیں سکتی، جب میرا حکم آ جائے گا پھر تمہیں اٹھ کر میری سامنے آنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے فرمانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کا جسم بڑا موٹا فربا ہے، بڑا لمبا جوان انسان ہے، اگر ان کی جب شہادت کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، اللہ کے پیارے ہو گئے، جنازے کو لے کر جب سارے صحابہ کرام جانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال فرما دی، اللہ کے نبی اور بھی جنازے ہمارے کندھے نے اٹھائے، کتنے جنازے لے کر قبرستان گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ کا جنازہ ہمارے کندھے پہ تھے، ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کوئی جنازہ نہیں، صرف چار پائی اٹھا کے لیے چلا جا رہا ہے، اتنا ہلکا لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بنی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان موٹی فربے لحیم و شہیم آدمی تھے، اور عموماً دیکھا یوں جاتا ہے آدمی انتقال کے بعد، اپنی موت کے بعد اور وزن میں زیادہ ہو جاتے، اور زیادہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے سعد بن معاذ کو اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے تھے، اتنا ہلکا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہی وہ شخصیت ہے جن کی وفات پر، جن کی موت پہ اللہ رب العالمین کا عرش جھومنے لگے۔ بڑی پاک تینت، بڑی نیک باطن، اے
فیاض آپ کو کچھ ہم جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کار سے جھومنے لگے. پاک باز روح آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کار سے بھی جھومنے لگا اور اس کی انتظار میں کھڑا ہو گیا. وَشَهِدَهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ. ان کے جنازے میں، اور میرے صحابہ کرام تمہیں کیا پتا ہے 70,000 فرشتوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی. ظاہراً تیری کندھی پل کا جنازہ رکھا ہوا ہے، عموماً فرشتوں نے ان کی جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے. تمہیں کیا معلوم ہوتا کہ تیری کندھی پہ کوئی جنازہ پڑا ہے بھی کہ نہیں؟ لیکن او میرے صحابہ کرام یاد رکھو، ایک چیز کی طرف دھیان دو. میرا سعد بن معاذ اللہ رب العالمین کا اتنا پیارا انسان تھا، پھر بھی جب یہ اپنی قبر میں لٹائے گئے، قبر نے ان کو دبانا شروع کر دیا. سعد بن معاذ کو جو اتنے پاک باز اور اللہ اکبر صحابی ہے، مزید پروردگاری عالم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا صحابیت کا جو رات و دن پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے. ہر وقت جن کے دل کو پروردگار عالم نے ایمان کے لیے، ایمان سجانے کے لیے، ایمان کو پیوست کرنے کے لیے جن کے دل کو پروردگار عالم نے چنا. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے مزین کی، ایمان سے خوبصورتی بخشی. اس دل کا ہی حال ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب قبر میں رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں عبرت کے لیے سنو، جب میرے ساتھ کا جنازہ رکھا گیا، قبر کی مٹی نے دونوں طرف سے دبانا شروع کر دیا. لو نجا منہ احد، اگر کسی آدمی کو نجات اس دبانے سے مل جاتی، میرا ساتھ کوئی قبر نہ دباتی، میری ساتھ کو نہ دبوچتی. اس لیے اور لوگوں، نیک ہو بد ہو، جہاں بھی آدمی مرا ہو، ایک دفعہ اسی قبر ضرور دبایا کرتی ہے. اگر برا آدمی ہو، اگر اس نے سیاکاریوں میں، زغلیوں میں، غیبت میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو تکلیف دینے میں اپنی زندگی گزاری، پھر قیامت کی آنے تک کی قبر اسے راتوں دن دبایا کرتی ہے. ہر وقت دباتی ہے، اور اس طرح دباتی، دائیں کی پسلی بائیں، بائیں کی پسلی دائیں چلی آتی اور چیختا چلاتا ہے وہ. اور اس اندھیری کوٹری میں کوئی کام آنے والا نہیں. یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے. فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس گھر کو چلی آتی ہے، یہ کہہ کر کہ قبر تک اور لحد تک تیرا احترام کر دیے، اب آگے تو اور تیرا مال جانے. اس کا مال بھی لوٹ کر گھر چلا آتا ہے، اولاد بھی گھر چلی آتی ہے. اس کے پاس وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور اس کے پاس ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. فرمایا جاتا ہے عملُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا، جو بھی عمل کیا ہوگا، نیک عمل کیے ہوں گے، اس کو پروردگار عالم کی طرف سے آج اسی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی. اگر برا عمل کیا ہوگا، چیخنے میں چلانے میں اس کا وقت گزرتا ہے. اس لیے لوگوں اس بات کی طرف دھیان دو کہ کنبا قبیلہ چھوڑ کے یاری، اصل گھر کی کر تیاری. اور یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری، سب کو جانا ہے باری باری.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تم اپنی میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں پروردگار عالم سے دعا کرتا لدعوت اللہ، میں پروردگار عالم سے دعا کرتا، میں التجا کرتا کہ پروردگار عالم لیسمعکم جو من فی القبور ما فی القبور، جو قبر میں ایک جنازے کی ساتھ ایک میت کی ساتھ کا معاملہ ہوتا ہے، جب اس کو عذاب دیا جاتا ہے کس طرح چیخ چلاتا ہے، کس طرح چیخیں مارتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، انسانوں کے علاوہ اور دوسری جنات کے علاوہ سارے مخلوق دنیا میں سنا کرتی ہے، چرندوں پرندوں کو پتہ لگ جاتا ہے قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آخرت کی جو منازلیں ہیں پہلی منزل یہی شروع ہو جاتی، اگر نیک آدمی کا جنازہ ہو کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی مجھے لے چل، اب اسے اپنی اولاد یاد نہیں رہتے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے کسی کا خوف ہوتا اور نہ ہی دنیا چھوٹ جانے پر کوئی غم لاحق ہوتا، اسے بشارت دی جاتی جنت کی، اسے یوں کہہ جاتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے پاک طینت، اے پاک روح، اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلا۔ ایک روایت بھی آتا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ موت کے وقت انسان کو کہا جاتا یا پھر کل قیامت میں انسانوں کو جنت میں داخلے کے وقت کہا جائے گا ارجعی، لوٹ چلو، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو بھی راضی اپنے رب سے، تیرا رب بھی راضی تجھ سے، نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں آ جا کے عیش و آرام کر، جو دنیا میں تو نے پروردگار عالم کے لیے عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی میت کی موقع پر ایک قبر کی سامنے بیٹھ کر، جب لوگ قبر میں کام کر رہے تھے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور صحابہ کرام سے اعلان کر کے کہنے لگے ایوہ الناس، اے لوگو، اے زندہ چلنے پھرنے والے لوگو، آج عبرت کی ناخن لو، آج ہوش میں آؤ، اعدوا لمثل هذا لمثل هذا، اے لوگو آج کی اس دل کے لیے تیاری کرو جس دل کی تمہیں اس قبر میں رکھ کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اور قبر میں پھر سوال بھی ہوتا، ہم اور آپ سنے روایت میں آتا ہے 3 سوال کیے جاتے ہیں، ایک روایت میں 4 سوالات ہوتے، من ربک ما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیف علم، کیسے معلوم ہوا، چوتھا سوال آتا ہے پتہ کیسے لگا۔ قرآن کریم میں یہ بیان آتا ہے اللہ والا جو آدمی اس دنیا میں اپنی زندگی نیک بناتا ہے، اللہ رب العالمین کی سامنے جانے کی تیاری کرتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جس آدمی نے دنیاوی زندگی میں نماز روزے کی پابندی کی، حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد کا بھی بڑا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دیے، ہر ایک کا حق ادا کرتے گئے، پھر خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں کے ساتھ بلائیوں خیر خائیوں کے ساتھ پیش آئے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، آخرت میں بھی، یعنی مراد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزلت ہادل آیہ
یہ آیت جو نازل ہوئی قبر کے بارے میں کہ جو آدمی دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے، کیا ثابت قدم؟ کہ وہ نیک اعمال میں کلمہ ادا کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے ثابت قدم رکھتا۔ پھر قبر میں جب فرشتے سوالات کریں گے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جواب کی توفیق عطا کر دے گا۔ کتنا آسان ہے اور کس قدر سہل فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہمارے لیے سوالات بھی آج ہی بھیج ڈالے۔ تیاری اسی کی کرنے میں آدمی کی عمریں چلی جاتی، اور پھر بھی تیاری نہیں ہو پاتی۔ آدمی پھر جب مر رہا ہوتا ہے افسوس کر رہا ہوتا ہے، لولا خرتنی الی اجل قریب، الہی کچھ ہے اور دیر مہلت دے دیتے، میری موت کا وقت تاخیر کر دیتے۔ اور بھائی یہ نہیں کہے گا نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیتے، حج کر لیتے۔ اعلان یوں کرتا بندہ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، الہی اتنی مہلت مل جاتی، میں نے دنیا میں جتنے بھی اپنے مال جائیداد دولت چھوڑ کر آئے الہی تیری راہ میں خرچ کر کے آتے، نیک بن کی چلے آتے۔ انسانوں میں ایک حسرت جاگتی ہے، ایک تمنا، ایک آرزو آتا ہے، پروردگاری عالم دنیا میں ایک دفعہ بھیجو، اتنے جو میں تجھے ناراض کر کے آیا ہوں، تیری راہ میں اپنی ساری دولت لٹا کے آ جاؤں، نیک بن کے آؤں۔ اسی لیے اگر کسب حلال ہے تو حلال جگہ میں بھی ہم اور آپ خرچ کریں۔ یہ مال و دولت، یہ صدقہ و خیرات جسے قبر میں کوئی آدمی لٹا دیا جاتا ہے، ہر طرف سے اس کے نیک اعمال شکلوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی، اور قرآن کریم سر کے پاس، نماز دائیں طرف، صدقہ تو خیرات پیر کے پاس، اور جو انہوں نے اچھے اخلاق پیش کیے بائیں طرف، ساری نیکیاں آ کر قبر میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی عذاب آتا ہے تو کہتا ہے میں تجھے اپنی طرف سے جانے نہیں دے سکتا۔ قبر میں اگر سر کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے قرآن کریم روک دیتا ہے۔ اگر بندہ نے تلاوت کر کے آیا قرآن کریم کو، اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن کریم پڑھ کے آیا ہے، قرآن کریم سے دوستانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، کبھی اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا، تو قرآن کریم حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم اور آپ ہی پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے پاس اعمال نہیں، پھر قبر میں عذاب سی کون سی شے بچانے کے لیے آئے گی؟ اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھیجے، اور ہم اور آپ دنیا میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، چلو آج بنگلے بناؤ، آج کوٹھیاں بناؤ، آج دکانیں دو، کارخانے بنا لو، بڑے بڑے محلات بنا لو، اور پھر مرنے کے بعد اس دولت پہ ہماری اولاد لڑا کرے گی، دنگا فساد ہوگا، وراثت میں بڑھتے وقت کوئی بیمانی کا معاملہ کرے گا، کوئی اپنے آپ کو چالاکی دکھلائے گا، پھر ہماری دولت پہ دنیا لڑا کرتی ہے۔ اس لیے اگر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو وہ دولت، یہ تمام چیزیں عطا کر دی، تو جتنے اپنے ضرورت ہو رکھنے کے بعد پروردگار عالم کی راہ میں خرچ بھی کر دینا، یہ نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والو یاد رکھ لے، جسے پروردگار عالم نے نعمت عطا فرما دی دولت کی شکل میں، تو گویا کہ اللہ نے ایک اتنی بڑی شے دے دی جس کے ذریعے سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد، جس کے ذریعے سے وہ اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ آئے، پروردگار عالم نے توفیق اسے نہیں دی۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ جو قرآن کریم میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، جب انہوں نے قبر کا خیال کیا، اور آپ نے بارہا بھی سنیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر زار و قطار رویا کرتے تھے، پریشان ہو جاتے اور کہتے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ
فما بعده ایسر منہ وَإِن لَّمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِّنْهُ، اگر کوئی آدمی سے بچ جاتا ہے قبر میں آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے جتنے معاملات ہوں گے سارے آسان کر دیے جائیں گے۔ اور وَمَن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اس قبر کے عذاب سے نہیں بچ پاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے بعد جو معاملات ہونے ہیں اس سے بھی کڑی سزا ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں بیانات ہے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صاحب قبر کو، قبر والوں کو اگر گنہگار ہو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ صبح شام دکھائی جاتی ہے۔ آج قبر میں اتنا چیختے چلاتے ہو، جب اس جگہ پہ چلے جاؤ گے، جب کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے تیرا معاملہ کیا بنے گا؟ پھر قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب اس سے زیادہ بھیانک، اس سے سخت عذاب میں آگ میں داخل کر، سخت عذاب میں داخل کر۔ یہی سوچ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ سنا قرآن کریم کی آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکیوں میں انبار نہیں لگا سکتے، نیکیاں نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنا سب سے محبوب مال اللہ رب العالمین کی راہ میں دے ڈالو، خرچ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہنے لگے میں نے سنا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے پیارا مال میرا بیروہا کا جو باغ ہے جو مسجد نبی کے بالکل قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور اس میں ایک بالکل میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا جس کے ذریعے سے وہاں کی فصلیں اور کھجوریں بڑی بہترین ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں پروردگار عالم کے لیے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اور فوراً اس چیز کو اللہ کے راہ میں انہوں نے دے ڈالے۔ اور یہ اپنی زبان سے کہنے لگی اگر اس میں بھی نجات ہو گئی سودا بڑا سستا لگے گا، معاملہ بڑا سستا لگے گا۔ اور لوگوں اس لیے کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ایک دن ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے برزخ کی بعد جو زندگی آئے گی اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، کوئی خاتمہ نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اور لوگوں تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دینے والوں یاد رکھو آخرت کی زندگی بڑی بھلائی والی زندگی، بقا والی زندگی ہے، کبھی خاتمہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جب آپ پروگرام سننے کے لیے آئے علماء کرام کو الحمدللہ سنیں گے، اور جن علماء کرام سے ملاقات تک نہیں نصیب ہوتی آج آپ کے سامنے وہ آ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ اگر نہیں سنیں گے یہ لمحے بار بار پھر نہیں آیا کرتے۔ میری گزارش تمام لوگوں سے ہوا کرے گی جتنے بھی علماء کرام آئیں گے ان کا احترام یہ ہے کہ آج آپ بیٹھ کر ان کے بیانات کو سنیں اور پھر پروردگار عالم سے بیٹھے بیٹھے دعا کریں الہی جتنے سنے سب پر عمل کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روضۃ العلوم عربی انگلش میڈیم وکلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظمین نے جو اتنے اعلیٰ پیمانے پر دیا جوری میں یہ پروگرام رچایا، پروردگار عالم سب کے خرچ کو تو قبول فرما، سب کے مسائی جمیلہ قبول فرما۔ یا اللہ جتنے علماء کرام نے شرکت کی پروردگار عالم سب کی شرکت قبول فرما۔ یا اللہ سب کو صحت مندانہ اور صالحانہ نیک مندانہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مجمع میں مرد و عورت نوجوان بچے بوڑھے جتنے بھی شامل ہوئے یا اللہ سب کا شامل ہونا سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ سب کی صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ جو جن کے پاس کاروبار نہیں کاروبار کے لیے پریشان ہے یا اللہ ان کے لیے ذریعہ معاش کا بہترین انتظام فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔